practically mean approving it, and with it, tacitly endorsing all government policies and future plans. Since I believe the coalition government is working against the interests of the people of Pakistan, my support for the budget would compromise all my struggle for the people. I cannot vote against my conscience. I have thus voted against the budget. Just like Marvi in Latif Sai Sharjo Risalo, this Marvi too cannot compromise the struggle for her Madura, the people. As I had predicted, PMLQ had not been able to correct the disastrous course of this government, and they will not be able to do so in the future as well, simply because this government has a built-in flaw. Its sole objective is to protect its vested interests rather than people's interests. It is my firm belief that the only thing that would continue in the upcoming months is crass, corrupt politicking to steal the next election. The real concerns of the people would continue to be neglected. Therefore, I believe that to be associated with a government which has not followed Parliament's joint resolution mandating action against NATO forces in cases of drones, has bartered Pakistan's sovereignty, has not protected Pakistan's sensitive locations, has not kept our territory protected from foreign forces, would be a travesty. To be associated with a government which has allowed human rights of thousands to be grossly violated by not giving them justice, salaries, minimum wages, regularization, jobs, Halima, NPIW, lady health workers, ABP, NCHD, NEF, lower education staff, etc., would be subversive. To be associated with a government which has taken away food, shelter from the poor, fuel from the vehicles, electricity and gas from industry and homes, which has forced people to commit fuel from the vehicles, electricity and gas from industry and homes, which has forced people to commit suicide due to its corruption, faulty economic policies, which has forgiven the loan defaulters, which has not been austere, which has not taxed the rich appropriately, including inequitable taxation for agriculture and industry, would be criminal. To be associated with a government which has been completely negligent in its responsibility during natural and national disasters like Aqabab Lake, like the recent floods, the aftermath crisis, the complete breakdown of law and order in all of Pakistan would be perfidious. To be associated with a government which has abysmally failed to protect its own constitutional office holders, security forces, religious sects, minorities, media, and most importantly, therefore, innocent people from kidnappings, targeted killing, and terrorist attacks, which is fighting a directionless war and is compromising with criminals, would be atrocity. To be associated with a government which has allowed Pakistan's image to be trashed internationally, has practically abandoned the valiant people of occupied Kashmir, has let national sovereignty to be chipped away, has not managed its relations with friendly countries like China at its optimal, has not handled the Indian threat with firmness and dignity, has done nothing to counter a growing campaign against Pakistan's nuclear assets, would be treacherous. To be associated with a government which has used provincialism as a political tool, which has not resolved border commission dispute on Diamir Dam, has not fulfilled its promises on Aghaze-Hukuk-e Balochistan or KPK financial revival package or FATA reforms, has not fulfilled its rehabilitation commitments for earthquake 2005 victims, has not fulfilled provincial quota obligations, has discriminated between rural and urban, head and tail for water, has not held anyone accountable in mishaps like the Air Blue trash, has not resolved inter-provincial water disputes in line with 1991 Water Accord, has not passed the National Language Bill, accepting the rights of provinces would be disloyal. To be associated with a government whose corruption, lack of meritocracy, incompetence has brought national economy down to its knees, which has mortgaged the coming generation's future by mindless borrowing, shattered public sector corporations, retarded industrial production, hammered the small farmer, and has pushed half the population in the depths of wretched poverty, would be a perversion. To be associated with a government which has willfully clashed with the judiciary, has dragged its feet on the accountability bill and the bill to prosecute terrorists, and has rendered Parliament irrelevant, forcing thousands like myself to get justice from judiciary versus... You're listening to former PMLQ member now, Marvi Memon. Let's listen further. Lined up their pockets with development funds, deprive people of their fundamental rights such as clean water, schools, health centers, roads, electricity, gas would be shameful. It is time that the people of Pakistan are freed from this government. It is time that sincere, tax-paying Pakistanis unite for Pakistan's sake. It is time we reject old politics and espouse new politics, whereby the definition of politics is serving one's people rather than ruling over them. For the above reasons, I hereby tender my resignation for the sake of the people of AJK.
Balochistan, Gilgit-Baltistan, KPK, Punjab and Sindh, my Pakistan. I intend to honor my oath by educating my people on the dangers of supporting a corrupt, inefficient and self-serving government that is happily allowing our homeland to descend into chaos. I want to impress upon my people through my Karavan-e-Haq that they don't have to accept a government that robs them daily, that they have a right to clean governance and that their destiny is in their own hands. I intend at all times to honor my flag, continuing my humble struggle for haq and providing Pakistan with the leadership that can make it just, moderate and developed country. Thank you very much. Pakistan واقعی ایک غیرت مندانہ اقدام آپ نے کیا ہے کہ اس پارلیمان میں بیٹھنے کی بجائے آپ باہر آ گئی ہیں. کیا آپ کوئی اور جماعت جوائن کرنا چاہتی ہیں اور اسے آپ بارش کا پہلا قطرہ تصور کرتی ہیں؟ کیا کچھ خاص قوتوں کے کہنے پر تو آپ نے پارلیمان کو میں امید کرتی ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے اور میرا اس وقت کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ میں کوئی اور جماعت جوائن کروں اور میں جس طرح سے پہلے اپنی عوام اور اپنے ماڑوڑوں کے خاطر اسٹرگل کر رہی تھی جسٹس اور حق کے لیے، اسی طرح سے اب میں اسٹرگل کروں گی. اب پارلیمنٹ میں تو نہیں ہوگی لیکن روڈوں پہ ہوگی اور جوڈیشری کے ذریعے بھی ہوگی اور بڑے طریقے ہیں. یہ ایک بہت خوبصورت بگننگ ہے. آئی لک فارورڈ ٹو سیونگ پاکستان اینڈ آئی ریئلی بلیو that this was the only option left under the circumstance. It's the only honorable thing to do. میری پارٹی نے فیصلہ کیا تھا اس ووٹ کرنے کے لیے کہ اس بجٹ کے حق میں ووٹ دیں. میں اپنی پارٹی کے مخالف جب میں نے کہا تھا کہ میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہوں تو پھر دس واز دی اونلی آنریبل تھنگ ٹو ڈو، کیونکہ جب آپ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں بلیو کرتے ہیں تو پھر آپ کو آنریبلی اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور پاکستان کو سیو کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سارے اچھے لوگ ساتھ مل کے جو ہے نکلیں اور اسی طرح سے پاکستان کی اور عوام کی خدمت کر سکیں. لوگوں کے ہاتھ میں جو آپ کی پارٹی رہی ہے اور پارٹی رہی ہے پاکستان کا میں نے اتنی بڑی اسپیچ بتا دی تو خاص ان کے ہاتھ میں صحیح نہیں لگ رہا، لیکن ہمیں بہت یقین ہے اللہ سائیں پہ کہ ہم جو ہے یہ ساری چیزیں فکس کر سکیں گے. اور یہ جو جد و جہد ہے، حق کی جد و جہد، یہ باہر جس تیزی سے اب شروع ہوگی وہ آپ دیکھے گا. میرا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ہوگی اور تبھی ضروری یہ ہے کہ اچھے لوگ باہر نکلیں اور اس طرح کی جو پرانی سیاست ہے اس کا سامنا کریں اور کھل کے سامنا کریں اور بزدلی سے اندر بیٹھ کے ایک بات نہ کہیں اور دوسری بات there is no gray here, it's only black and white. I have chosen that. پارٹی سے علیحدگی کا فیصلہ آپ نے تنہا کیا ہے یا والد صاحب بھی آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہوں اور وہ بھی اسی قسم کا ڈیسیژن لینے کے لیے جو ہے وہ تو آپ ان سے پوچھیں وہ ان کا کانشنس ہے، وہ آپ کو خود بتائیں گے. آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آن اینی ونز بہاف. میں نے جو کیا ہے اپنے ووٹ آف کانشنس کے متحد کیا ہے اور دس از اب ایک شروعات ہے. فیصلہ آپ نے تنہا کیا ہے یا والد صاحب بھی آپ کی پارٹی سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ والد صاحب پارٹی کے ساتھ کافی ٹائم سے نہیں تھے تو ان کا اس فیصلے سے کوئی ایسا تعلق نہیں. میں نے بتا دیا سارے گلے شکوے، کافی لمبا چوڑا خط تھا. واپس نہیں لوں گی. نہیں دیکھیں کچھ سیاسی پارٹیز ہیں جو پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں جو کر رہی ہیں، لیکن میں اس پہ اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہوں گی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ سب نے مل کے پاکستان کو بچانا ہے اور سب نے مل کے ایک ایسی راہ لینی ہے جو اولڈ پالیٹکس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور جو نیو پالیٹکس کو امبریس کرتی ہے. تو وہ سارے لوگ چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو، چاہے انہی جماعتوں میں ہوں جو اندر بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن اگر وہ نکل کے نئی سیاست کو امبریس کرنا چاہتی ہیں تو ہم سب ساتھ کریں گے. یہ پارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عوام کے ایشوز کا مسئلہ ہے.